السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے نواب سراج الدولہ کے پیش رو کے بارے میں۔ یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جب اورنگزیب نے رحلت کی تو اس سے قبل ہی شہزادہ عظیم الشان نے بنگال کی صوبہ داری مرشد قلی خان کے سپرد کر دی، جہاں وہ دیوان تھا۔ جب مرشد قلی خان نے صوبہ بنگالہ کا نظم و نسق شروع کیا، انہی دنوں میں انگریزوں کی دونوں کمپنیوں میں اتحاد ہو گیا اور انہوں نے اپنی ساری توجہ بنگال کی طرف منعطف کر دی۔ مرشد قلی خان کی ابتدائی حالات۔ حاجی صوفی اصفہانی ایک ایرانی سوداگر ہندوستان میں تجارت کرتا تھا۔ یہ شخص بڑا بارسو، خردل عزیز اور فیاض تھا۔ کہتے ہیں قیام دکن کے دوران میں اسے ایک گداگر برہمن لڑکا ملا جس کا نہ کوئی مونس تھا، نہ غمگسار، آوارہ محض تھا۔ حاجی کو اس کی حالت پر رحم آیا اور اسے اپنے جوار شفقت میں لے لیا اور بڑے رکھ رکھاؤ سے تعلیم دلائی۔ حاجی نے اس کے مذہب میں کبھی دخل نہ دیا، لیکن اس نے اسلامی ماحول میں تربیت پائی۔ اس سے لازم تھا کہ اس کا رجحان تبع اسلام کی طرف ہوتا۔ چنانچہ سن بلوغ کو پہنچ کر اس نے اسلام قبول کیا اور اس کا اسلامی نام محمد ہادی رکھا گیا۔ کسی کو معلوم نہیں کہ اس کا ہندو نام کیا تھا۔ محمد ہادی بھی لڑکا ہی تھا کہ اس کے علم و فضل، فہم و فراست کی دھوم مچ گئی۔ پہلے محکمہ مال میں معقول ملازمت مل گئی، پھر کارگزاری اور دیانتداری کی شہرت شہنشاہ عالمگیر کے گوش مبارک تک جا پہنچی، اور محمد ہادی کو حیدرآباد دکن میں دیوان کا عہدہ مرحمت ہوا۔ سن 1701 میں دیوان بنگال کے عہدے سے سرفراز ہوا۔ خیر طلب خاں کا خطاب ملا۔ چندواں ڈھاکہ میں کام کیا تھا کہ عظیم الشان صوبے دار بنگالہ کا منظور نظر ہو گیا۔ عمرہ میں حسد کی آگ بڑک اٹھی اور انہوں نے سازش کر کے مقصود آباد جیسے غیر معروف مقام پر پھکوا دیا۔ عظیم الشان کے بعد اس نے محکمہ مال کی ہیئت بدل دی۔ دربار سے خلط سروپا آئے اور مرشد قلی خان کا خطاب متصاد ہوا۔ مقصود آباد کا نام بدل کر مرشد آباد رکھا، ٹکسال کھولی اور مرشد آباد کا سکہ روا ہوا۔ عظیم الشان کے دہلی جانے کے تھوڑے عرصے بعد اس کے نام کی صوبے داری کا فرمان اور خطابات آ گئے اور بنگالے کا نظام حکومت بہتر سے بہتر ہوتا چلا گیا۔ خراج جو کئی سال سے ادا نہ ہوا تھا، پابندی کے ساتھ روانہ دہلی ہونے لگا۔ وہ خوب سمجھتا تھا کہ بنگالے کی فلاح و بہبود کا انحصار جہازوں پر ہے، اس لیے اس نے مغل، عرب اور ہندوستانی تاجروں کو جہاز رانی کی بڑی حوصلہ افزائی کی۔ انگریزوں سے مطالبہ کیا کہ کلکتے میں انہوں نے جو قلعہ بندی کی ہے وہ مسمار کی جائے۔ شاہجہاں اور فروخ سیر کی عطا کردہ مراد کو بھی اس نے پسے پش ڈال دیا۔ اس کی دوربین نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ قلعہ بندیاں کسی دن رنگ لائیں گی اور سلطنت کے لیے وبال جان ثابت ہوں گی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ قلعہ بندیاں ہمیشہ دانشمند ہندوستانی مدبروں کی آنکھوں میں کھٹکتی رہی۔ مرشد قلی خان زیادہ تر انگریزوں کی قلعہ بندیوں سے بیزار تھا۔ پھر اس نے وہی محصول انگریزی کی تجارت پر لگا دیا جو دوسرے تاجر ادا کرتے تھے۔ اس سے بچنے کے لیے کمپنی کے پاس سوائے رشوت ستانی کے کوئی ذریعہ نہ تھا، اور مرشد قلی خان اس سے بالا تھا۔ کلکتے کے انگریزوں نے لاچار ہو کر ایک وفد دہلی روانہ کیا، جس میں جان سرمن، ایڈورڈ سٹیفن اور ڈاکٹر ہملٹن شامل تھے۔ یہ وفد عہد فروخ سیر بڑے قیمتی تحائف لے کر روانہ ہوا اور 3 ماہ کے عرصے میں 8 جولائی سن 1715 کو دہلی پہنچا اور 7 جون 1716 کو وہاں تک رہا۔ کمپنی کے ملازم رشوت دینے اور لینے میں ماہر تھے۔ انہوں نے بہت سے درباری ملا لیے اور بہت ایسے مل گئے جو مرشد قلی خان کے اقدام کی اہمیت سمجھنے سے قاصر تھے۔ مرشد قلی خان کے وکلاء نے اس وضاحت سے معاملے پر روشنی ڈالی کہ اہل دربار اس کی حکمت عملی کے قائل ہو گئے، مگر ایک واقعے نے صورتحال بدل دی۔ فروخ سیر کی شادی ایک راجپوت شہزادی سے قرار پائی، مگر بادشاہ مرض بھگندر میں مبتلا ہو گیا، جس کے علاج سے درباری حکیم عاجز آ گئے اور ڈاکٹر ہلمٹن کا علاج کارگر ہو گیا۔ اس خدمت کے سلے میں فروخ سیر نے وفد کی سب معروضات ماننے کے علاوہ کلکتے کے قریب 38 گاؤں خریدنے کی اجازت دے دی۔ دربار میں جو ذی ہوش سے حیران رہ گئے۔ انہوں نے بہت سرمارا مگر کسی نے ان کی نہ سنی۔ ان دیہات کا رقبہ دریا کے دونوں طرف سے 10 میل کے قریب تھا اور اس سے کمپنی کو صوبے کی بحری تجارت پر مکمل تسلط ہو جانا تھا۔ مرشد قلی خان نے زمینداروں کو ہدایت کی کہ انگریزوں کو بالشت بھر اراضی نہ دے۔ انگریز دربار کا جو فرمان لائے وہ زبائش کے لیے رہ گیا۔ اکابر ہند کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی جب تک مرشد قلی خان کا نام اس میں شامل نہ ہو۔ وہ راجہ ٹوڈر مل ثانی کے نام سے وجہ طور پر مشہور تھا۔ اس نے جمع بندی اراضی کے کاغذات اس تفصیل سے مکمل کیے کہ ہر ایک کی حیثیت آئینہ ہو گئی۔ اس نے مالیہ کا تعین اثر نو کیا اور جا بجا مالیہ جمع کرنے کے لیے محاصل مقرر کیے۔
جو بعد میں متمول زمیندار بن گئے اور راجہ کہلانے لگے۔ اس نے صوبوں کو چکلوں میں تقسیم کیا۔ وہ مذاق کے طور پر کہا کرتا تھا کہ مسلمان افسر چھلنی کی طرح ہوتے ہیں، جو کچھ انہیں ڈالو اسی وقت نکل جاتا ہے، اور ہندو افسر اسفنج ہوتے ہیں، جب انہیں نچوڑو تو کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے۔ یہی وجہ کہ اس نے محصل زیادہ تر ہندو ہی مقرر کیے۔ اس کی ایک ہی بیوی تھی جس کا نام نوروزی بانو بیگم تھا۔ اولاد میں صرف ایک لڑکی زینت النساء بیگم تھی، جس کی شادی شجاع الدین خان سے ہوئی، اور اسی کو مرشد قلی خان نے اپنا جانشین مقرر کیا اور دہلی سے منظوری حاصل کی۔ مرشد قلی خان نے نظام حکومت میں قابل قدر اصلاحات کی۔ امدائیوں کی جماعت کو کم کر دیا، غلے کا باہر جانا بند کیا، تعلیم عام کرنے کے لیے صاحبان علم و فضل کی سرپرستی کی، چھوٹے چھوٹے ٹیکس جن کا اثر غربا پر پڑتا تھا منسوخ کر دیے۔ اس کا چلن اتنا اچھا تھا کہ منشی اشیاء یہاں تک کہ حقے کو منہ لگاتا تھا، احکام شریعہ کا احترام کرتا تھا، مزدوروں مساکین میں ہر روز کھانا تقسیم کرتا تھا۔ اس کے عہد حکومت میں 1 روپے کے 5 من چاول ملتے تھے، اور 1 روپے ماہوار کمانے والا پلاؤ اور قیمہ کھاتا تھا۔ سن 1725 میں وفات پائی، مرشد آباد میں دفن ہوا۔ شجاع الدولہ نواب شجاع الدین محمد خان بہادر اسد جنگ مرشد قلی خان کے سائے میں۔ یہ ترکستان کے ایک ذی عزت قبیلہ فشار سے تعلق رکھتا تھا، اور اس کا باپ دکن میں ایک جلیل القدر عہدے پر ممتاز تھا۔ ان کا مسکن برہان پور تھا۔ ابتدائی زمانے میں ہی جب مرشد قلی خان بھی برہان پور میں مقیم تھا، مرشد قلی خان نے شجاع کو فرزندی یعنی دامادی میں قبول کیا۔ اس کی تعلیم و تربیت خود مرشد قلی خان کی نگرانی میں ہوئی، اور شجاع کو فرزند نرینہ کی منزلت ملی۔ ابتدا میں مرشد قلی خان نے شجاع کو تربیت کے لیے صوبہ اڑیسہ میں صوبیدار مقرر کرایا، اور شجاع وہاں جا کر آباد ہوا۔ اس کا باعث مرشد علی خان سے اختلاف رائے بھی تھا، جو اس قدر بڑا کہ دونوں کا ایک جگہ رہنا مشکل ہو گیا۔ اس لیے شجاع نے فاصلے پر رہنا مناسب خیال کیا۔ شجاع نرم مزاج اور انصاف پسند واقع ہوا تھا۔ تنازع باہمی کی ایک اور وجہ شجاع کی اپنی بیوی سے انبن تھی، جس میں اس کی خوش دامن یعنی مرشد قلی کی بیگم بیٹی کی طرفدار ہو گئی۔ بیگم کو زیادہ تر شکایت تھی کہ شجاع طوائفوں اور کنیزوں کی مجلس میں بیٹھا رہتا ہے۔ وہ شجاع سے ناراض ہو گئی اور اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر مرشد آباد چلی آئی۔ علی وردی خان کے خاندان کی آمد۔ اسی زمانہ میں ایک فشار ترک مرزا محمد نمودار ہوا، جو شجاع کا قرابت دار بھی تھا۔ یہ شہزادہ اعظم کی ملازمت میں تھا۔ اپنے مالک کی وفات کے بعد اسرت نے دبا لیا، بہت عرصے تک بیکار رہا۔ آخر ایک بڑے کنبے کی پرورش سے تنگ آ کر شجاع کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ محمد شاہ کے عہد حکومت کا واقعہ ہے۔ شجاع بڑی عزت سے پیش آیا اور عنایت شاہانہ کی بارش کر دی۔ اسے ملازمت میں لیا اور تھوڑے عرصے میں خوشحال کر دیا۔ یہ خیر مقدم دیکھ کر اس کا فرزند مرزا محمد علی بھی اڑیسہ چلا آیا۔ آدمی تھا ذہین، مزاج شناس، آداب داں، ملنسار، خوش مزاج، اس کے ساتھ بہادر اور فنون جنگ سے آگاہ۔ شجاع اس پر فریفتہ ہو گیا۔ چند دنوں میں وہ بڑے بڑے عہدوں تک جا پہنچا۔ جب اس نے اچھی طرح سکہ جما لیا تو اپنے بھائی حاجی احمد کو بھی بلا لیا، اور اس کے ساتھ باقی ماندہ کنبہ بھی شاہ جہاں آباد چلا آیا۔ حاجی احمد لیاقت میں اپنے بھائی کے ہم پلہ تھا، اس کے لیے بھی عہدوں کے دروازے کھل گئے۔ ان کی خدمات سے شجاعت کی حکومت بہت مضبوط ہو گئی۔ مالیات کے محکموں میں اصلاح ہوئی، لیکن مرزا محمد علی باپ اور بھائی سے بہت آگے نکل گیا۔ شجاع نے دہلی سے اس کے لیے علی وردی خان کا خطاب بھی منگوایا، جس خطاب سے وہ مشہور ہوا۔ اس تمام عرصے میں مرشد قلی خان شجاع سے ناراض رہا، اور اس نے اپنے نواسے یعنی شجاعی کے بیٹے سرفراز خان کے لیے نظامت بنگالہ کا فرمان حاصل کرنے کی کوشش شروع کی۔ اس کے لیے اپنے وکلا دربار کو سخت تاکید کی کہ لاکھوں روپے صرف کر ڈالے۔ یہ خبر شجاع کے کانوں تک پہنچی تو اس نے حاجی احمد اور علی وردی خان سے مشورہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ چند ہوشیار تجربے کار اور لسان عمرہ کو فوراً دربار شاہ جہاں آباد میں بھیجا جائے اور انہیں معاملہ طے کرنے کے لیے کلی اختیارات دیے جائیں۔ شہنشاہ وزیر ملک ولی عہد بہادر اور خانہ دورہ کی خدمت میں عرائض کے ذریعے کل حالات گوش گزار کیے جائیں۔ یہ درخواستیں بڑی محنت اور تندہی سے نہایت عاجزانہ لہجے میں لکھی گئی، اور بنگال اور اڑیسہ دونوں صوبوں کی نظامت اور دیوانی کی التجا کی گئی۔ وکیل فوراً شاہجہاں آباد کو روانہ ہو گئے۔ اب انہوں نے چند قابل اعتماد سپاہیوں کو
برائے نام ملازمت سے معزول کرنے کا اعلان کیا اور درپردہ انہیں یہ ہدایت ہوئی کہ مرشد آباد میں مرشد قلی خان کے محل کے گرد چکر لگاتے رہے، جو کام کی بات معلوم ہو اس سے اطلاع دیں اور مزید احکام کے منتظر رہے۔ چونکہ برسات شروع ہونے کو تھی جس میں کٹک سے مرشد آباد پہنچنا مشکل ہو جاتا تھا، اس لیے بہت سی کشتیاں تیار کی گئی تاکہ ضرورت ہو تو خود شجاع بہت جلد مرشد آباد پہنچ جائے۔ کٹک اور شاہجہاں آباد میں خبر رسانی کے خفیہ محکمہ کھولا گیا۔ آخر شجاع کو اطلاع ملی کہ مرشد قلی خان سخت بیمار اور کوئی دم کا مہمان ہے، پس وہ علی وردی خان اور سب معتبر عمرہ کے ساتھ کٹک سے مرشد آباد روانہ ہوا۔ کبھی خشکی اور کبھی دریا سے گزرتا اور رات دن سفر کرتا رہا۔ جب یہ کٹک سے چلا تو اس نے اپنے بیٹے محمد تقی خان کو اپنا نائب مقرر کیا، جو کسی اور بیوی کے وطن سے تھا۔ شجاع بھی راستے میں ہی تھا کہ پرچہ لگا کے مرشد قلی خان فوت ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی صوبے داری کا فرمان دہلی سے پہنچ گیا۔ شجاع نے اس مقام کا نام مبارک منزل رکھا اور یہ الغار کرتا مرشد آباد جا پہنچا۔ ذرا دم لیے بغیر وہ چہل ستون میں جلوہ گر ہوا جو محل مرشد قلی خان نے دربار کے لیے تعمیر کرایا تھا۔ سب عمرا کے سامنے شجاع نے فرمان شاہی پیش کیا جو حرف بہ حرف پڑھ کر سنایا گیا۔ اس کے بعد وہ مسند نشین ہوا۔ شادیانے بجنے لگے، عمرا نے نظریں پیش کی اور مبارکباد کی صدا بندی ہوئی۔ اس وقت سرفراز خان شہر سے 2 میل کے فاصلے پر بے خبر پڑا سوتا تھا۔ نقارے کی آواز سن کر اس کی آنکھیں کھلی۔ اس کے حامی مددگار بھی پہنچ گئے اور انہوں نے صلاح دی کہ شاہی فرمان شجاع کے پاس ہے، لوگوں نے اطاعت کر لی ہے، مسند پر قبضہ ہو چکا ہے، اس لیے مناسب یہی ہے کہ اطاعت کی جائے۔ سرفراز خان اپنی اردل کے پیچھے اردل کو پیچھے چھوڑ کر 2-1 ملازم ساتھ لے کے مرشد آباد میں حاضر ہوا۔ شجاع کے قدم لیے، نظر پیش کی اور مبارکباد عرض کی۔ شجاع کا بڑا مشیر علی وردی خان تھا۔ اس کے علاوہ اس نے حاجی احمد، رائے عالم چند اور جگل سیٹھ فتح چند کا ایک کابینہ بنایا جن کے مشورے سے حکومت کی جاتی تھی۔ یہ سب جہاں دیدہ مدبر اور لوگوں میں ہر دل عزیز تھے۔ شجاع نے سرفراز خان کو اپنا دیوان بنگالہ اور محمد تقی خان اور دیگر کو دیوان اڑیسہ مقرر کیا۔ سعید احمد فوجدار رنگپور اور امین الدین خان فوجدار راج محل مقرر ہوئے۔ جہانگیر نگر کی فوجداری اپنے داماد مرشد قلی خان بہادر رستم جنگ کو عطا کی۔ نوازش محمد خان کو بخشی فوج مقرر کیا۔ مقدمات خود سماعت کرتا اور فیصلہ اسی وقت سنا دیتا تھا جس میں کتنی سفارش و مشورے کو دخل نہ مل سکتا تھا۔ اس نے ان تمام زمینداروں کو رہا کر دیا جنہیں مرشد قلی خان نے عدم ادائیگی مالیہ کی علت میں قید کر رکھا تھا۔ یہ باتیں جنہوں نے بنگال کو ایسی خوشحالی عطا کی کہ 4 دانگ عالم اس کی دھوم مچ گئی۔ ایک جملہ معترضہ کی اجازت چاہتا ہوں کہ حاجی احمد کے 3 بیٹے تھے جن میں سے 2 کی شادی علی وردی خان کی 2 لڑکیوں سے ہوئی، یعنی زین الدین کی امینہ بیگم سے اور نوازش محمد مہر النساء بیگم المعروف گھسیٹی بیگم سے۔ اسی زین الدین اور امینہ کا لڑکا سراج الدولہ تھا۔ اسی عرصے میں فرخ الدولہ صوبے دار عظیم آباد اپنے منصب سے معزول ہوا اور یہ صوبہ بھی شجاع کے سپرد کیا گیا۔ اب زینت النساء بیگم اور شجاع میں مصالحت ہو گئی تھی جس کا باعث سرفراز خان کی سعادت مندی تھی۔ جب یہ حکم پہنچا تو شجاع نے سرفراز خان کو صوبے دار عظیم آباد مقرر کرنا چاہا، مگر بیگم نے بیٹے کی جدائی برداشت نہ کی۔ شجاع نے دوسرے بیٹے محمد تقی خان کو منتخب کیا، مگر بیگم نے اس پر نا تجربے کاری کا الزام لگایا اور یہ تجویز بھی گر گئی تو قرۂ فال علی وردی کے نام پڑا اور شجاع نے دہلی سفارش کی کہ علی وردی خان کو بہادر محبت جنگ کا خطاب، 5000 منصب، پالکی علم اور نقارہ عطا ہوا۔ بیگم نے بھی اس انتخاب کو پسند کیا اور اس کی جانب سے الگ خلعت عطا ہوئی۔ سراج الدولہ کی ولادت صوبے داری عظیم آباد کے ملنے سے چند روز پیشتر سن 1719 میں علی وردی خان کا نواسہ زین الدین احمد سے امینہ بیگم کے گھر پیدا ہوا۔ بچہ کیا تو حسن و جمال کا مجسمہ تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ قدرت نے اپنی تمام تر صناعی اس پر ختم کر دی ہے۔ علی وردی خان اس بچے کو دیکھ کر ایسا بشاش ہوا کہ اس پر سرور سا چھا گیا۔ اس نے بچے کو گود میں لیا اور اس کی پرورش اور تربیت اپنے ذمہ لی۔ بچے کا نام مرزا محمد اور آئندہ خطاب سراج الدولہ ہوا جو اس کتاب کا موضوع ہے۔ علی وردی خان نے عظیم آباد کو خستہ حال پایا۔ ہر ایک زمیندار کو خود سر، خزانہ خالی، فوج نام کو نہیں۔ صوبے دار کے حکم کی کوئی پرواہ نہ کرتا تھا۔ اس نے ناقابل مقابلہ فوج جمع کی۔
زمینداروں کے کان کھینچے مالیہ جمع کیا اور 1 سال کے عرصے میں وہی نقشہ بنا دیا جو مرشد آباد کا تھا۔ 1 سال کے بعد وہ مرشد آباد گیا جہاں اس کی بڑی آؤبھگت ہوئی۔ شجاع نے اس کے حسن انتظام کو بنظر احسان دیکھا اور خلط کے ساتھ واپس بھیجا۔ قریباً اسی وقت جب نادر شاہ نے حملہ کیا، شجاع نے سن 1739 میں وفات پائی اور صوبے کے گھر گھر میں کوہرام مچ گیا۔ شجاع بڑی خوبیوں کا حاکم تھا اور بنگالہ اس کی وفات پر جس قدر بھی ماتم کرتا کم تھا۔ شجاع نے قبل از مرگ سرفراز خان کو اپنا جانشین نامزد کیا تھا اور اسے نصیحت کی تھی کہ وہ حاجی احمد، رائے عالم چند، جگت سیٹھ فتح چند کے مشورے سے حکومت کرے۔ شجاع گناگو محاسن کا مجموعہ تھا مگر اس کے ساتھ عیش پسند اور راحت طلب تھا۔ اس کی حسن پرست طبیعت وائفوں کے مجرے اور رقص و سرود کے لیے وقت ڈھونڈتی رہتی تھی۔ اس کا بیرونی طاقتوں کی طرف توجہ کرنا ایک الجھن پیدا کرتا تھا، اس لیے وہ ان کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ علاؤالدولہ نواب سرفراز خان حیدر جنگ۔ شجاع الدولہ کے بعد سرفراز خان علاؤالدولہ کے لقب سے مسند نشین ہوا۔ علی وردی خان کی سرکشی۔ علی وردی خان ابتدائی سے سرفراز خان سے بدظن چلا آتا تھا، اس لیے وہ سرفراز خان اور اس کے حکام کی چندہ پروانہ کرتا تھا اور یہ خیال اس کے دل میں جاگزی ہو گیا تھا کہ سرفراز خان کو برطرف کر کے خود مسند نشین ہو جائے۔ اسی ارادے کے پیش نظر اسے سرحد پر فوج جمع کر رکھی تھی۔ سرفراز خان ایک متقی پرہیزگار، سختی سے شرع کا پابند ضرور تھا مگر اس میں تدبر اور حکمت عملی مفقود تھی۔ جو حکومت کے لوازمات ہیں وہ عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتا اور امور ملکی بہت کم دلچسپی لیتا تھا۔ یہ درست ہے کہ اس نے رائے رایا، عالم چند، جگت سیٹھ، فتح چند اور حاجی احمد کو کوئی نقصان نہ پہنچایا مگر اس نے امور حکومت حاجی لطف اللہ، مردان علی خان اور میر مرتضی خان کے سپرد کر دیے۔ ان امراء کو حاجی احمد کی پارٹی سے دلی اناد تھا۔ یہ بھرے دربار میں حاجی احمد جگت سیٹھ اور رائے رایا پر آوازیں کستے اور پھپتیاں کہتے جسے کوئی برداشت نہ کر سکتا تھا، اور سرفراز خان ان سب کی باتوں کو سنی انسنی کر جاتا تھا، بلکہ کئی دفعہ خود بھی حاجی احمد کو دیوس اور دلال کہہ جاتا تھا، کیونکہ حاجی احمد پر یہ تہمت لگائی جاتی تھی کہ وہ مرحوم نواب شجاع کو عورتیں مہیا کیا کرتا تھا۔ ان باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ حاجی پارٹی سرفراز خان کی جان کی دشمن ہو گئی۔ ادھر سرفراز خان نے یہ کیا کہ وہ میر مرتضی خان کی پارٹی کے ہاتھوں کھیل رہا تھا۔ اب یہ غضب کیا کہ حاجی احمد کو دیوان کے عہدے سے برطرف کر کے یہ عہدہ میر مرتضی خان کو دے دیا۔ حالانکہ حاجی احمد شجاع کے زمانے سے ہی فراز نہاد خوش اسلوبی سے بجا لا رہا تھا۔ اسی پر بس نہیں بلکہ سرفراز خان نے حاجی احمد کے داماد عطا اللہ کو، جو راج محل کی فوجدار تھا، معزول کر کے اپنے ایک عزیز حسین محمد خان کو اس عہدے پر مقرر کیا۔ حاجی احمد ہر بات کی خبر اپنے بھائی علی وردی خان کو پہنچا دیتا تھا۔ علی وردی نے ریاکاری سے کام لے کر اور خیر خواہ کے لباس میں سرفراز خان کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اپنی فوج کم کرے، خرچ میں بھی کفایت سے کام لے۔ ان سب باتوں کو سرفراز خان نے قبول کر لیا مگر اس کے ساتھ ہی منو چہر خان کی اس تجویز پر بھی ساتھ کیا کہ جب زین الدین احمد خان اور سید احمد مرشد آباد آئے تو انہیں گرفتار کر کے قید کر لیا جائے۔ پھر یہی بات حاجی کو بتا دی۔ اس حرکت سے حاجی کی تالیف قلب مقصود تھی مگر اس کے بعد جب دربار میں یہ خبر ملی کہ عطا اللہ خان اپنی بیٹی یعنی حاجی احمد کی نواسی کی شادی زین الدین کے بیٹے مرزا محمد سے کر رہا ہے تو وہ جامع سے باہر ہو گیا اور حکم دیا کہ اس منگنی کو منسوخ کر دیا جائے کیونکہ وہ خود اپنے بیٹے کی شادی اس لڑکی سے کرنی چاہتا ہے۔ پھر اس نے یہ حکم دیا کہ عظیم آباد کے خزانے کا جائزہ لیا جائے اور پڑتال کی جائے کہ سرکاری روپیہ کس مصرف میں لگایا گیا ہے۔ وہ افواج بھی واپس بلائی گئی جو شجاع نے علی وردی کے ساتھ عظیم آباد بھیجی تھی۔ علی وردی خان نے خیال کیا کہ اب پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اور ریاکاری کا وقت نہیں رہا، پس دہلی کے ایک امیر معتمد دولہ اسحاق خان کو خط لکھا کہ وہ محمد شاہ سے جس کے وہ بہت منہ لگاتا تھا 3 صوبوں کی صوبیداری کی سند اس کے حق میں جاری کرائے۔ میں دربار میں 1 کروڑ روپے نذرانہ سرفراز خان کا مال و دولت علاوہ سالانہ خراج کے پیش کروں گا۔ نیز سرفراز خان پر حملہ کرنے کی اجازت مانگی۔ سرفراز خان کا ایک جرم یہ بتایا گیا کہ اس نے اپنے نام پر سکہ چلایا تھا۔ خط روانہ کر کے علی وردی خان نے بوجہ چھونی ڈالی اور دہلی کی سند کا انتظار کرنے لگا۔ نادر کی ملازمت کو 10 ماہ اور شجاع کی وفات کو 13 مہینے گزر چکے تھے جب متوقع سند علی وردی خان کے حسب مرضی موصول ہوئی۔ اب عظیم آباد کو زین الدین احمد کے سپرد کیا اور بوجہ پور سے نکل کر تالاب وارث خان پر ڈیرے ڈالے، وہاں سے مرشد آباد کا رخ کیا۔
جب قریب پہنچا تو سرفراز خان کو خبر ملی۔ اس نے حاجی احمد خان کو مامور کیا کہ وہ جا کر علی وردی خان کو راہ راست پر لائے اور واپس جانے پر آمادہ کرے۔ اس کے علاوہ سرفراز خان نے منت خان خواجہ سرا اور شجاع قلی خان صوبیدار ہگلی کو گفتگو شنید کے علی وردی کے پاس بھیجا۔ وہاں سے وہ حکیم محمد علی خان کو ہمراہ لے کر واپس آئے اور عرض کیا کہ علی وردی خان بالکل مطیع و فرما بردار رہے گا۔ تائید اس کی ایک عرضی پیش کی جس میں لکھا تھا کہ وہ سرفراز خان کے خاندان کا نمک پروردہ غلام ہے اور کسی قسم کی گستاخی کرنا نہیں چاہتا۔ صرف دو درخواستیں ہیں، اول یہ کہ مردان علی خان، میر مرتضی خان، حاجی دلطف علی خان اور محمد غوث کو برطرف کیا جائے۔ دوسرے یہ کہ اگر استدعا پسند خاطر نہ ہو تو سرکار محل کو واپس تشریف لے جائے، ان عمرہ کو میرے ساتھ لڑنے کا حکم دے۔ اگر وہ فتح یاب ہو گئے تو قصہ ختم ہو گیا، اگر انہیں شکست ہو تو میرا سر حضور کی قدم بوسی کو حاضر ہے۔ مگر یہ عمرہ سرفراز خان کے دل و دماغ پر مسلط تھے، ایسی درخواست کس طرح منظور ہو سکتی تھی؟ کچھ دن ناموں پیام میں ہوتے رہے مگر علی وردی خان وہی بات دہراتا رہا جو وہ پہلے لکھ چکا تھا۔ آخر یہ مقام گوہریہ جنگ جس میں صوبے کے بہترین ماہرین سپاہ گری نے حصہ لیا اور داد شجاعت دی۔ نند لال اور محمد غوث خان جیسے بہادر جنرل مارے گئے۔ سرفراز خان بھی گولی کا شکار ہوا۔ صاحب سیر المتاخرین کہتے ہیں کہ اس مارکے میں سرفراز خان کے ایک آدمی نے بے نظیر وفا شاری اور شجاعت کا ثبوت دیا، مگر موزرا کا بیان ہے کہ اس کے سپاہی خریدے جا چکے تھے اور نواب کے پاس صرف ایک جنرل پانچوں پرتگیزی تھا جو فوج کو لے کر مقابلے کو نکلا۔ نواب نے کمال بے نیازی سے جنگ کا آغاز کیا اور جنگ سے قبل نماز ادا کی، قرآن کی تلاوت کی اور قرآن کو گود میں رکھ کر کمان اٹھائی۔ جنگ کے دوسرے دن اس کے داماد مرشد قلی خان حسین محمد خان بھی ٹڈی دل لشکر کے ساتھ پہنچے، مگر چڑیاں کھیت چک چکی تھی۔ سرفراز خان نے سن 1740 میں وفات پائی اور مرشد آباد میں دفن ہوا۔ بے گناہ سرفراز خان کی موت بھی شہادت کے قریب پہنچی ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ سرفراز خان اور سراج الدولہ کی حکومت کا عرصہ یکساں ہے تو اس میں قدرت کے انتقام کی جھلک نظر آتی ہے۔ سرفراز خان کی دینداری اور پرہیزگاری اس درجے کی تھی کہ اگر وہ عرش کا باشندہ ہوتا تو اسے ممتاز درجہ ملتا، مگر زمین کے رہنے والوں پر قابو پانے کے لیے پنجہ فولاد کی ضرورت ہے۔ وہ اورنگزیب جیسا درویش تو ضرور تھا، مگر اس جیسا صاحب شمشیر اور ماہر تدبیر نہ تھا۔ اور اس کی زندگی سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جہاں بانی کے لیے صرف اخلاق کی بلندی کافی نہیں بلکہ بازو میں بھی بل کی ضرورت ہے۔ معزز سامعین حضرات، ہم اگلی قسط میں آپ کو بتائیں گے سرفراز خان کے قتل کا داغ پیشانی پر لے کر محمد علی وردی خان بڑے تسک و احتشام سے مرشد آباد میں داخل ہوا۔ دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔